السلام علیکم جی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں آپ لوگ؟ ہوپفلی آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ لاسٹ ٹائم جو ہم نے چیپٹر سٹارٹ کیا تھا دیٹ واز دا فیئر ویل سرمن، خطبہ حجت الوداع۔ اس کے ہم نے 2 پیراگرافس پڑھے تھے اینڈ ناؤ وی ہیو ٹو اسٹارٹ دا ایکچوئل سرمن دیٹ از انلسٹڈ ان دا بک۔ اچھا، آپ لوگوں نے، میں جیسے آپ کو اسائنمنٹ دی تھی کہ اس کے ایک تو ڈیفیکلٹ ورڈز آپ نے دیکھنے ہیں، ایک ہم اس کے بعد جب لیسن کمپلیٹ ہوگا آپ نے مجھے اس کی بریف سی سمری دینی ہے لکھ کے، ٹھیک ہے؟ تو ہوپ فلی آپ نے وہ ساتھ ساتھ اسائنمنٹس بھی کمپلیٹ کر رہے ہوں گے۔ تو آتے ہیں یہ اپنے لیسن کی طرف۔ میں تھوڑی سی ایک لائن ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ ہمارا ایک تسلط بن جائے، ایک کنیکشن بن جائے۔ سو لاسٹ میں ہمیں آتھر نے کیا کہا تھا جی؟ اس نے کہا تھا کہ ربا ابن امیہ ابن خلف who was known to have loud voice, he was asked to repeat the sermon sentence by sentence after the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam so that everyone could hear it، ٹھیک ہے، properly۔ یعنی ربا ابن امیہ ابن خلف کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میرے بعد جملہ بجملہ تم میرے اس خطبے کو دہرا دینا تاکہ ہر ایک کو اس کی سمجھ آ جائے، ہر ایک تک یہ پہنچ جائے۔ سو نیکسٹ کیا کہتا ہے؟ ہی سیز after praising and thanking، پیج نمبر ہے 3، پیراگراف نمبر ہے 4۔ So what he says, after praising and thanking Allah, the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said، author ہمیں کہتے ہیں after praising، اللہ پاک کی بڑھائی، and thanking، اور شکر ادا کرنے کے بعد، the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے said، یہ کہا، فرمایا۔ اب یہ انورٹڈ کاماز ہیں، جب بھی کوئی ایکچوئل ورڈز کوٹ کی جاتے ہیں تو ان کو ہم انورٹڈ کاماز میں پلیس کرتے ہیں۔ سو یہاں سے ہمارے پاس جو ایکچوئل sermon ہے that starts from here from the inverted commas. So what he says, O people، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں، کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ خطبہ کیا دیا؟ O people، اے لوگو، lend me an attentive ear، lend me attentive ہو یعنی متوجہ ہو جاؤ میری طرف، توجہ کرو میری طرف، lend me an attentive ear، میری طرف متوجہ ہو جاؤ۔ For I know not، میں نہیں جانتا، whether کہ after this year، اس سال کے بعد، I shall ever be amongst you again، آپ سب نے کیا کہا؟ I shall ever be amongst you again، کہ میں اس سال کے بعد دوبارہ تم لوگوں میں رہوں گا، موجود ہوں گا یا نہیں۔ So then کیا کہا؟ Therefore، تاہم listen to what I am saying to you، listen to what، اس سے سنو، what I am saying to you، جو میں تم لوگوں سے کہہ رہا ہوں، تم لوگوں کو بتا رہا ہوں، very carefully، بہت زیادہ غور و خوض سے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ احتیاط سے، بہت زیادہ attentively، رجحان دے کے، and take these words to those who could not be present here today، اور آپ سے سب نے کیا کہا کہ ایک تو میری باتوں کو غور سے سنو، اور دوسری بات یہ کہی کہ and take these words، اور یہ الفاظ پہنچا دو to those، ان لوگوں تک who could not be present here today، جو آج یہاں پہ موجود نہیں ہیں۔ سو اس پیراگراف میں یہ جو ہمارے پاس ایک ہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بتائی۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام آڈینس جو تھی، تمام جو صحابہ تھے، جو more than 1,20,000 تھے، ان کو کیا کیا؟ اپنی طرف اٹینٹیو ان کو کیا، ٹھیک ہے، ان کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ اچھا، پھر کیا کہا کہ میں جو بات آپ سے کہہ رہا ہوں وہ غور سے سنو، اور جو لوگ یہاں پہ موجود نہیں ہیں ان لوگوں تک بھی میری یہ بات پہنچا دو۔ سو دین نیکسٹ پیراگراف میں کیا کہتا ہے جی رائٹر، آتھر کہتا ہے، آپ سے نے کیا فرمایا؟ او پیپل، اے لوگو، جسٹ ایز یو ریگارڈ دس منتھ، جیسا کہ تم اس مہینے کو معتبر جانتے ہو، جیسا کہ تم اس مہینے کو پاک مانتے ہو، یا اس کا بہت زیادہ عقیدت و احترام کرتے ہو، دس ڈے، اس دن کو، یعنی ذی الحجہ کے دن کو، ٹھیک ہے، تو کیا کہا؟ دس سٹی، اس شہر کو، اب کس شہر کو؟ مکہ کو، ٹھیک ہے، ایز سیکرڈ، جیسا یہ تمہارے لیے مقدس ہے، سیکرڈ کہتے ہیں مقدس کو، پاک کو، سو ریگارڈ، بالکل اسی طرح ہی سمجھو، کس کو؟ دا لائف اینڈ پراپرٹی آف ایوری مسلم ایز اے سیکرڈ ٹرسٹ۔ اب آپ سے نے یہاں پہ کیا کیا؟ کمپیریزن دیا، کس چیز کا؟ کہا کہ جس میں تم اس مہینے کو حج کی مناسبت سے بہت زیادہ مقدس جانتے ہو، اس 10ویں ذی الحجہ کو بہت زیادہ مقدس مانتے ہو، اور اس شہر یعنی مکہ کو بہت زیادہ مقدس مانتے ہو، سو ریگارڈ، بالکل اسی طرح ہی سمجھو، کس کو؟ اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کی زندگی کو اور ان کی جائیدادوں اور جگیروں کو، یہ یعنی تمہارے پاس ایک سیکرڈ ٹرسٹ، ایک مقدس امانت ہے۔ اچھا، دین واٹ ہی سیز،
ریٹرن دا گوڈس انٹرسٹڈ ٹو یو ٹو دیئر رائٹفل اونرز. اب یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں, یعنی انٹروڈکشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروا دیا, کس کو کہا کہ یہ خطبہ ریپیٹ کرنا. اچھا, اس سے پہلے ہمیں رائٹر نے بتایا کہ کون کون سی بکس میں یہ لسٹڈ ہے, کوٹڈ ہے, اور اس سے پہلے ہمیں رائٹر نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجاج کو, جو پلگرمز تھے, where they had been led by the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم and where they stopped. اچھا, یہ ساری باتیں بتانے کے بعد اب خطبے میں ہمیں کیا بتاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو, بالکل جس طرح تم اس مہینے, اس شہر اور اس دن کو مقدس جانتے ہو, بالکل اسی طرح ہی تمہارے مسلمان بھائیوں کی جو جائیدادیں اور زندگیاں ہیں, ایسے ہی تمہارے لیے مقدس امانت ہے. ٹرسٹ کہتے ہیں امانت کو, ٹھیک ہے, سیکرڈ مین مقدس. So then what he says, return the goods, واپس کر دو اشیاء. گڈس کہتے ہیں اشیاء کو, چیزیں. انٹرسٹڈ ٹو یو, جو تمہارے پاس ہیں, یا تم سے تمہارے پاس جو موجود ہیں, یا تمہارے پاس جو امانت ہیں, ٹھیک ہے. ٹو دیئر رائٹفل اونرز, رائٹفل کہتے ہیں حقیقی, ریئل, لٹرل, حقیقی اونرز, مالکان کو. آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس جو چیزیں ہیں وہ ان کے حقیقی مالکان کو پہنچا دو, وہ امانتیں ان کو لوٹا دو. So what then he said, hurt no one so that no one may hurt you. hurt, ایزا مت دو, تکلیف مت دو, no one, کسی کو بھی نہیں, so that, تاکہ, no one may hurt you, تاکہ تمہیں کوئی ایزا, تمہیں کوئی تکلیف نہ دے. اچھا, نیکسٹ کیا کہتا ہے, remember that, یاد رکھو کہ, you will indeed meet your Lord. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان حجاج کو, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اصحاب تھے جو حج پہ گئے تھے, اب واپسی ہوئے, آپ ان کو یہ اپنا آخری خطبہ حجت الوداع دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو کیا کہا, ریممبر, یاد رکھو, دیٹ کہ یو ول انڈیڈ, انڈیڈ کہتے ہیں یقیناً, obviously, of course, یقیناً تم نے میٹ, ملنا ہے, یور لارڈ, اپنے مالک کو, آقا کو. لارڈ کہتے ہیں آقا, مالک, مولا, سب اس میں آتے ہیں میننگز. اینڈ دیٹ, اور یہ بھی, ہی ول انڈیڈ ریکن یور ڈیڈس. ہی ول, وہ جانتا ہے, ریکن پہچانتا ہے, ٹھیک ہے, یور ڈیڈس, تمہارے کاموں کو. اب بیٹا نیکسٹ کیا کہتا ہے, اللہ ہیز فوربڈن یو ٹو ٹیک یوزلی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکسٹ بات ہمیں کیا کہی, اس پیراگراف میں ڈفرینٹ باتیں ہمیں رائٹر بتا رہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا. اب کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ ہیز فوربڈن یو ٹو ٹیک یوزلی. یوزلی کہتے ہیں سود کو, انٹرسٹ بھی کہتے ہیں, یوشر کہتے ہیں سود دینے والا, یوزلی کہتے ہیں سود کو, ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہیز فوربڈن, فوربڈن, فوربڈ, فوربیڈ, فوربڈن, منع کرنا کسی چیز کی, ممانعت کرنا, روکنا کسی چیز کو, لمٹ میں رکھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ نے تمہارے اوپر سود کو منع کیا ہے. therefore, تاہم, all interest, تمام جو سود تھا, اور انٹرسٹ اوبلیگیشن, تمام وہ سود جو تمہارے ذمے تھا. اوبلیگیشن کس کو کہتے ہیں, ذمہ داری کو, جو آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے, جو آپ کے ذمہ کام ہوتا ہے, ٹھیک ہے. سو انٹرسٹ اوبلیگیشن, وہ سود جو تمہارے ذمے تھا, یعنی پہلے جو تم سود پہ قرض وغیرہ یا پیسے ایک دوسرے کو دیتے تھے, وہ جو تمہارے ذمے تھا, shall henceforth be waived, وہ اب سے کیا ہو گیا, ختم ہو گیا. waived mean ختم ہو گیا, it's over, it's no more, you are not supposed to give any more usury or interest on the money that you had taken as a debt from your Muslim brethren. Okay, so آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اب اس کے بعد سے تم پہ سود وہ ختم ہو چکا ہے جو تم نے دینا تھا. اب اس کے بعد سود اللہ نے تم پہ بند کر دیا, حرام کر دیا. یور کیپٹل, کیپٹل کہتے ہیں بیٹا سرمایہ, پیسہ, ویلتھ, دولت. however, تاہم, is yours to keep, وہ تمہاری ہے, ٹھیک ہے. you will neither inflict nor suffer any inequity. اب آپ نے کیا فرمایا, تمہاری دولت تمہاری ہے, یو ول نیدر انفلیکٹ, نہ تم پہ کوئی زبردستی کی جائے گی, نار سفر اینی انیکویٹی, نہ تمہیں کسی عدم مساوات کا سامنا کرنا پڑے گا. یعنی وہ جو سود تھا وہ ختم ہو گیا, تمہاری جو دولت تمہارے پاس ہے وہ تمہاری ہے, اس پہ نہ کوئی جبر کرے گا, نہ کوئی زبردستی کرے گا, نہ کوئی انفلیکشن ہے, نہ ہی کوئی تم لوگوں کے لیے انیکویلٹی ہے, اس میں عدم مساوات نہیں ہے. اچھا, اب کیا کہتا ہے بیٹا, ہی سیز اللہ ہیز ججڈ. ججمنٹ کس کو کہتے ہیں, فیصلہ کرنا. اللہ ہیز جج, اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے, دیٹ دیر شیل بی نو انٹرسٹ, کہ اب اس کے بعد, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کے بعد, اب اس کے آنورڈز کوئی بھی سود نہیں ہوگا, کسی بھی قرض پہ تم لوگوں نے سود نہیں دینا, بلکہ یہ مسلمانوں پہ حرام ہے. تو بیٹا اس جو پیراگراف میں ہے وہ ہمیں کئی باتیں آتھر بتاتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان وہ جو حجاج تھے ان کو بتائی. سب سے پہلے تو یہ کہا کہ تمہارے مسلمان بھائی کی جو جائیداد یا تمہارے مسلمان کی بھائی کی جو زندگی ہے وہ تمہارے لیے ایک مقدس امانت ہے, یعنی تم ان کی جائیدادیں حذف نہیں کر سکتے.
نہ ہی ان کی زندگیاں تمہارے پاس یعنی وہ کوئی تمہارا غلام نہیں ہے، ہر شخص آزاد ہے، یعنی ہر ایک کی زندگی کا اور مال و دولت کا تحفظ تم نے کرنا ہے۔ دوسری بات کیا کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ تمہارے ذمے جو امانتیں ہیں، تمہارے پاس جو امانتیں ہیں کسی کی، وہ تم نے کیا کرنی ہے، انہیں واپس لوٹانی ہے، ٹھیک ہے، ان کے حقیقی مالکان کو۔ تیسری بات کیا کہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور اصول زندگی کا بتایا کہ تم کسی کو ایذا مت دینا تاکہ تمہیں کوئی ایذا مت دے، تکلیف مت دے، ٹھیک ہے۔ اچھا دین اس کے بعد پھر کیا کہا، پھر سود کے بارے میں بتایا۔ چوتھی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے تم پہ سود حرام کر دیا ہے، سود سے تمہیں منع کر دیا۔ اللہ ہیز فوربڈن یوشری، اللہ نے انٹرسٹ جو ہے، جو سود ہے، جو یوشر ہے، اس کو ناپسند فرمایا ہے، سود دینے والا یوشر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس سے پہلے جو تمہارے ذمہ سود تھے، اس کے بعد وہ ختم ہو چکے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا کہ تمہاری جو مال و دولت ہے وہ تمہارے پاس ہی رہے گی، تمہارے ساتھ ہی رہے گی، اور اس پہ نہ کوئی زبردستی تم سے لے سکتا ہے اور نہ ہی تمہیں کسی عدم مساوات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو پھر آخر میں آپ نے اس پیراگراف میں کیا فرمایا، رائٹر ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ ہیز سیڈ دیٹ دیر شیل بی نو انٹرسٹ۔ تو آپ نے آخر میں مسلمانوں کو کیا بتایا کہ اللہ پاک نے ایک فیصلہ کر دیا ہے کہ اب کوئی بھی سود نہیں لے گا، نہ کوئی سود دے گا نہ ہی کوئی سود لے گا۔ نیکسٹ پیراگراف پہ چلتے ہیں جی۔ پھر کیا کہا، اب یہ زندگی کے معاملات بتا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نیکسٹ کیا بتایا، اب تو یہ تو وہ معاملات ہیں جو آپس میں مسلمانوں کے تھے۔ کیا کہا، بیویئر آف سیٹن، سیٹن کس کو کہتے ہیں بیٹا، شیطان کو، ٹھیک ہے۔ بیویئر آف سیٹن، بیویئر خبردار رہو، آف سیٹن شیطان سے، فار دا سیفٹی آف یور ریلیجن، آپ نے کیا کہا کہ اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے، ریلیجن ایمان، ٹھیک ہے، اپنے مذہب ایمان کی سلامتی کے لیے شیطان سے بہت زیادہ خبردار رہنا، اس سے بہت زیادہ بچ کے رہنا۔ تو بیٹا نیکسٹ کیا کہتا ہے، ہی سیز he has lost all hope that he will ever be able to lead you astray in the big things۔ اب آپ نے کیا کہا، شیطان سے خبردار رہنا، کیوں رہنا، he has lost، وہ کھو چکا ہے، اس کی ختم ہو چکی ہیں، all hope، تمام امید، اب اسے کوئی امید نہیں رہی، that کہ he will ever be able to lead you astray، astray کہتے ہیں گمراہ ہو جانا، ڈی ٹریک ہو جانا، ٹھیک ہے، رستے سے ہٹ جانا۔ آپ سے نے کیا بتایا کہ شیطان جو تمام امید ہے وہ کھو چکا ہے کہ وہ تمہیں بڑی چیزوں میں، بڑی باتوں میں تمہیں ڈی ٹریک کر سکے گا، تمہیں گمراہ کر سکے گا۔ سو تاہم بیویئر، خبردار رہنا، آف فالوئنگ ہم، اس کی پیروی کرنے میں، اس کا کہام ماننے میں، اس کے پیچھے چلنے میں، کن چیزوں میں، ان اسمال تھنگس، چھوٹی چیزوں میں۔ اب یہاں پہ ایک بات ہے بیٹا، آپ سب نے کیا بتایا کہ شیطان سے خبردار رہنا، شیطان اپنی ساری امیدیں کھو چکا ہے کہ وہ تمہیں بڑی چیزوں میں گمراہ کرے گا، ٹھیک ہے۔ اب کوئی بھی اسلام سے نہیں پھرتا، یہ ایک بڑا یہ بہت بڑی چیز ہے کہ ہم اللہ پاک کو مانتے، وہ اللہ پاک سے تمہیں متنفر معاذ اللہ نہیں کر سکتا، یعنی بڑی چیزوں میں تمہیں وہ گمراہ نہیں کر سکتا۔ اب چھوٹے چھوٹے جو کام ہیں زندگی کے، چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہیں، تمہیں وہ اس میں گمراہ کرے گا، لہٰذا اس میں اس سے خبردار رہنا ہے۔ نیکسٹ کیا کہتا ہے پتر، نیکسٹ پیراگراف میں ہمیں بتاتا ہے، چلیں اس طرح کرتے ہیں کہ نیکسٹ پیراگراف میں کل انشاءاللہ ہم اس کو دیکھیں گے، اور آج جو ہم نے پیراگراف پڑھا ہے اس میں ایک تو آپ نے اس کی بریف سی سمری لکھنی ہے، ٹھیک ہے، سٹارٹ سے یہاں تک ایک چھوٹی سی بریف سی سمری لکھیں کہ انٹروڈکشن کیا ہے، مین پوائنٹس جو ہیں، ٹھیک ہے، مین پوائنٹس جو ہیں وہ اس لیسن میں کیا ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے مین پوائنٹس لکھنے ہیں، اس کے بعد جو ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں ان کے آپ اپنے پاس میننگ لکھیں گے، ٹھیک ہے، انگلش اینڈ اردو، اور ان کے سینٹنسز آپ نے بنانے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ کل سے اس کو کمپلیٹ کریں گے ہم انشاءاللہ۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔